نو سے زیادہ بلند ہمت بلند ارادہ، وہ آدم و نو سے زیادہ بلند ہمت بلند ارادہ، وہ زہد عیسیٰ سے کوسوں آگے جو سب کی منزل وہ اس کا جادہ۔ ہر ایک پیغمبر نہاں ہے اس میں، ہجوم پیغمبراں ہے اس میں، وہ جس طرف ہے خدا ادھر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے، کیوں کہ میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا اور سید سروراں حبیب عالماں سید عالم نور مجسم شفیع معظم وجہ تخلیق کل عالم سراپہ رحمت کل عالم احمد مجتبی جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روح قدس میں گلدستہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد آج کے اپنے عنوان میرا پیغمبر عظیم تر ہے کے ساتھ قرآن و سنت کا آفاقی پیغام انقلاب عام کرنے کی غرض سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دعا ہے اللہ پاک آپ نیک بخت حضرات کے صدقے میں جملہ ہم سب سامعین و حاضرین کی اور آپ کے صدقے میں مجھ گناہگار کی اللہ پاک حاضری مقبول فرمائے، اور ہم تمامی احباب کو قرآن و سنت کا خلاصہ مقدسہ سن سنا کر اللہ حضور کے اسوہ مبارکہ سے جڑنے کی توفیق بخشے۔ میرے پاک نبی کامل جناب رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ، اپنا حوالہ آپ ہے، اپنا جواب آپ ہے، اپنی مثال آپ ہے، رنگ میں بھی وہ بے مثل و بے مثال ہیں، فن میں بھی وہ بے مثل و بے مثال ہیں، سخاوت کا وہ دریا ہیں، خشیت کا وہ بحر بے قرار ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم زہد و تقوی کی انتہا تھے۔ آپ کثرت و صدقات کو اپنانا پسند فرماتے تھے، اور جس قدر اللہ پاک سبحانہ وتعالی نے میرے اور آپ کے قریب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بلندی رتبہ بخشا، اس قدر آپ جھکے ہوئے تھے۔ سب سے زیادہ عاجزی کو اپنانے والی ہستی ہمارے پیارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق میں عالی قد کاٹ کے مالک تھے، روب اور دبدبہ بھی اللہ تعالیٰ نے بھرپور دیا ہوا تھا، لیکن جس طرح نام مبارکہ کے اعتبار سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل و بے مثال ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آسمانوں میں میرا نام اللہ نے احمد رکھا، یہ بھی ساری تعریفوں پر غالب ہے۔ زمین پر اللہ نے مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارکہ محمد رکھا، اور جیسا میں محمد ہوں میری تعریف کی جاتی ہے، اللہ کے بعد بندوں میں سے اس کی خلقت میں سے میری صفت بیان کی جاتی ہے۔ میری صفت کی کوئی حد بندی نہیں، میری صفت کے کوئی قریب تک بھی پھٹکنے والا کوئی نہیں، لیکن اس کے باوجود کہ آپ کا نام عاقب ہے، آپ کا نام حاشر ہے، آپ کا نام ماہی ہے، آپ کا نام 14,000 سے زائد ائمہ اکرام نے ہمارے پیارے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء شریف لکھے اور لکھ کر کہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ آپ کی خاطر ساری کائنات کی بزم کو سجایا۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر چاند کو تخلیق کیا گیا، چاند کو روشنی عطا کی گئی، سورج کو چمک دمک سے نوازا گیا، کتابیں تخلیق فرمائی گئی، اور کتابوں کو پھر انقلاب کی قاعدے کلیہ کی شکلیں دی گئی، اور ان کو انبیاء کے ساتھ نسبتیں دی گئی، اور انبیاء ان کتابوں کا حوالہ بنے، اور وہ کتابیں اللہ کا کلام بنی، اور یہ ساری کائنات کے باغ و بہار عالم کے اندر رونق آئی، چہل پہل آئی، یہ سب ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق غلاموں کے ساتھ بھی نہایت مثالی تھا، نہایت مثالی اخلاق والے تھے، خوف خدا خشیت الہی کے اس قدر پیکر تھے
اس قدر بہتر تھی کہ پھوٹ پھوٹ کر رونا کوئی سیکھ سکتا ہے تو ذات مصطفیٰ سے سیکھ سکتا ہے۔ ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادات کے اندر، نمازوں کے اندر، نوافل کے اندر جب کبھی قرآن پڑھنے پہ آتے تو پھر آپ کی کوئی حد بندی نہ رہتی، ایک پارہ تو کیا، ایک سورت تو کیا، آپ کئی کئی پارے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور نذرانے عقیدت و محبت پیش فرماتے، آپ کے پاؤں مبارکہ میں برم آ جاتا۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اما جان عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جیسی ہستی روکنے پہ آئی تو پیار بھرے انداز کے ساتھ زوجہ ہونے کے ناطے عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پیارے آقا آپ اتنی کثرت عبادت فرماتے ہیں، آپ رات کو گھر سے نکلتے ہیں پھر مسجد میں تشریف لے آتے ہیں، پھر آپ کھڑے ہو کر پوری اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا حق ادا کرتے ہیں، آپ کے پاؤں مبارکہ میں سوجن آ جاتی ہے، برم آ جاتا ہے، یا رسول اللہ کچھ دیر تو توقف فرمایا کریں، اپنی عبادت کو موقوف کیا کریں، روک لیا کریں، یا رسول اللہ آپ شام سے لے کر عشاء کی ادائیگی کے بعد تک پھر سارا وقت اپنا عبادت الہیہ کے لیے وقف فرماتے ہیں۔ قربان جائیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب پر، وہ جواب جس نے اما جان عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جیسی ہستی کو، ہماری امی جان کو بھی پھر لاجواب کر کے رکھ دیا۔ فرمانے لگے عائشہ مجھے رب نے کتنا مرتبہ دیا ہے، یا رسول اللہ حد ہے ہی کوئی نہیں، رب نے کتنی کرم نوازی کی ہے عائشہ، یا رسول اللہ حد بندی ہے ہی کوئی نہیں، رب نے مجھے کتنی شان و کمالات سے نوازا ہے عائشہ مجھے بتا تو صحیح، یا رسول اللہ حد بندی ہے ہی کوئی نہیں۔ فرمایا پھر عبادت کی حد بندی کیسی، قرآن پاک کی عائشہ تلاوت کی حد بندی کیسی، پاروں کی حد بندی کیسی، اوقات کار کی حد بندیاں کیسی ہیں؟ جب اللہ نے حد سے زیادہ نوازا ہے تو ہمیں بھی عبادت حد سے زیادہ کرنی چاہیے۔ میں اپنے رب کے حضور سجدہ شکر نہ بجا لاؤں، اللہ نے عائشہ مجھے سارے انبیاء کا سرور بنایا، پھر بولے سبحان اللہ، عائشہ مجھے میرے مالک نے، میرے قریب رب العالمین نے سارے جہانوں کا پیغمبروں کا سردار بنایا ہے، اولین کا بھی امام بنایا، آخرین کا بھی امام بنایا۔ اور پھر اتنا خوف، آپ کے غلام حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنیزہ لے آتے ہیں 100 دینار یا 100 درہم کے وعدے پر، تو آپ نے پوچھ گچھ کی، اے میرے پیارے غلام اسامہ بن زید مجھے بتا کہ یہ لونڈی، یہ کنیزہ، یہ خادمہ کیسے لائے ہو، معاہدے کی تفصیلات بتاؤ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے کا وعدہ کیا ہے، 1 مہینے بعد 100 دینار یا درہم لوٹا دوں گا، کنیزہ اس وعدہ وعید پر لے آیا ہوں۔ کیا فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ آج ہم سالوں کا معاہدہ کر سکتے ہیں، دین کے اندر شرعاً اجازت ہے، اخلاقی طور پہ، قانونی طور پہ اجازت ہے، معاہدے کی تفصیلات فہرست ساری تفصیلات کو تیار کر لی جائیں، دین اور قانون منع نہیں کرتا، لیکن یہ حضور کا خوف خدا بتا رہا ہوں کتنی بلندی پر تھا اور کتنے آگے آپ سبقت لے جانے والی ہستی مبارکہ تھی۔ غلام کی تربیت کچھ اس انداز کے ساتھ فرماتے ہیں اسامہ بن زید مہینہ کیا اگلا لمحہ تو نے دیکھ لیا ہے، تجھے پتا ہے تو نے اگلا لمحہ، اگلے روز و شب، اگلے ایام زندگی کے گزارنے ہیں، پھر خود پر اس مسئلے کو فکس کیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لو پھر میری مثال سن اسامہ بن زید غلام ہو کے، میں آنکھ کھولتا ہوں یعنی کہ نیند سے بیدار ہوتا ہوں تو میں اس حالت کے اندر صبح کا آغاز کرتا ہوں اسامہ بن زید، میں کہتا ہوں میری آنکھ کھلی ہے، پتہ نہیں اگلے لمحے پلک جھپکنے کی بھی اجازت رب کی طرف سے ملے گی یا نہیں ملے گی، میں اتنے قریب سے اپنی موت کو یاد رکھتا ہوں۔ پھر حضور فرمانے لگے یہ لو یہ پیالہ میرے ہاتھ میں اسامہ بن زید، میں اس سے پانی کو یا کسی مشروب کو تناول کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں یہ پیٹ کے اندر پتہ نہیں اس کا پانی، اس کا مشروب گرنے پائے گا یا نہیں، کہیں پہلے اجل کا وقت نہ آ جائے۔ اسامہ بن زید میں لقمہ تناول کرتا ہوں، منہ میں ڈالتا ہوں، حلق میں جانے کا میں سوچتا نہیں ہوں، میں پہلے اپنی موت کو یاد رکھتا ہوں، میں کہتا ہوں پتہ نہیں یہ لقمہ تناول کیا گیا، حلق میں ڈالا گیا، منہ میں ڈالا گیا، یہ حلق کی پیٹ کی حدود کو چھو پائے گا یا نہیں چھو پائے گا، میں اس سے پہلے اپنی موت کو یاد کرتا ہوں۔ اگر حلق میں پہنچ جائے تو پھر خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، اگر پیا گیا پیالہ واپس رکھنا بھی نصیب ہوتا ہے، مشروب یا پانی یا دودھ یا شہد پینے کے بعد یا سرکہ نوش فرمانے کے بعد میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں۔
میں آنکھیں کھولتا ہوں پھر پلک جھپکنے کی اللہ مجھے مہلت عطا کرتا ہے۔ اسامہ بن زید میں اس پر بھی رب تبارک و تعالیٰ کو شکر ادا کرتا ہوں۔ میں اپنی موت کو بھی اسامہ یاد رکھتا ہوں، میں اپنے رب کو بھی یاد کرتا ہوں، میں اپنی عبادت کو بھی نہیں بھولتا۔ کتنے بڑے آقا ہیں، کتنے بڑے آقا ہیں۔ کوئی لاؤ تو صحیح ایسا بادشاہ جو اپنے وزراء کی، مشیروں کی فوج کی کوئی ایسی تربیت کرے۔ کوئی لاؤ تو صحیح تحفے تحائف سے نوازنے والا، عہدوں کی بندر بانٹ کرنے والا، جو اپنے سے نچلے طبقات کی اس طریقے سے تیاری کرے، تربیت کرے، خوف بانٹے اللہ تعالیٰ کا اور عبادات کی طرف رغبت دے، اور پھر اپنے اوپر وہ قیاس فرمائے اور غلاموں کو نظر انداز فرما دے۔ محدثین لکھتے ہیں اگر یہی مسئلہ اللہ کی عزت و جلال کی قسم میرے اور آپ کے کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید کے لیے ایک امتی ہونے کے ناطے اگر قیاس فرما دیتے تو پھر پوری امت کے لیے حضور کے ادائے فرمان پر پہرا دینا اور عمل کرنا یہ واجب ہو جاتا۔ ہم کبھی ادھار نہ لے سکتے، ہم کبھی بھی ادھار نہ لے سکتے، ایک مہینہ تو درکنار، ایک گھنٹے کے بعد وعید پر لیز پر چیزیں نہ لے سکتے۔ فرماتے ہیں یہ ہے مطلب لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ یہ مطلب ہے حضور کیسے رؤوف ہیں اپنی امت پر، حضور کیسے رحیم ہے۔ حضور نے وہ امتیوں سے ہٹایا مسئلہ قیاس اپنے اوپر کیا، خوف خدا بھی تقسیم فرمایا، اور امتوں پر شفقت دے کے اللہ کی طرف سے دی ہوئی اجازت کو بھی حضور نے ختم نہیں فرمایا، حضور نے قیامت تک کے لیے باقی چھوڑ دی۔ پھر میرے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عام کوئی صحابی ہے، عشرہ مبشرہ ہیں، سب سے بہتر انداز میں کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دستے میں سے، لشکر میں سے اگر کوئی بندہ سب سے بہتر انداز کے ساتھ تیر اندازی میں مہارت رکھتا تھا، فن تامہ رکھتا تھا، کمال رکھتا تھا، تو وہ حضرت سعد بن ابی وقاص سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے دوران تیر چلا رہے۔ یہ حضور کی اپنے غلاموں سے محبت ہے، یہ ہے کہ میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ وہ کیسے عظیم تر تھے بتانا چاہیے امت کے لوگوں کو۔ آج جو حضور کو پیچھے ڈھکیل دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں حضور کو یاد کرنا یا اللہ کی عبادت کی احکامات الہیہ کی، حقوق الہیہ کی خلاف ورزی ہے، نہ قطعاً خلاف ورزی نہیں ہے۔ وہ سعد بن ابی وقاص جنگ کے دوران دین کا ڈیفنس کر رہے ہیں، دفاع میں مصروف ہیں، تیر چلاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں واہ سعد بن ابی وقاص تجھ پر رسول اللہ کی ماں قربان ہو جائے، تجھ پر اللہ کے رسول کا باپ قربان ہو جائے، فدا کا یا سعد ابی و امی یا سعد بن ابی وقاص۔ ہم کہتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کی عظمت پر، آپ کے علم پر، آپ کی عقل پر، آپ کے انصاف کے ترازو پر، آپ کے بول بالا پر، آپ کے رتبے پر ہماری ماں باپ قربان ہوں۔ اور رسول اللہ اپنے غلام کو عزت دے رہے ہیں، فرماتے ہیں میری ماں باپ آمنہ اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے سعد بن ابی وقاص تیری تیر کی مہارت پر قربان۔ پھر فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیتے ہوئے اے اللہ جہاں جہاں سعد بن ابی وقاص کا تیر پہنچے اللہ کافروں کی نسلوں کو یا تو ہدایت عطا فرما دے یا پھر ہمیشہ کے لیے اس نسل کو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ جس طرف سعد بن ابی وقاص کا تیر جائے، سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میرے پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان انور سے وہ جملے نکلے ہی تھے، اس کے بعد کبھی کوئی تیر ضائع نہیں ہوا، جو لگا ٹھیک نشانے پر لگا۔ اور جو پکے ازلی ابدی بدبخت کافر تھے، راہ ہدایت سے ہمیشہ کے لیے غفلت پانے والے لوگ تھے، ان تک پہنچا۔ ان کی عادت کو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے حاضر ہو کر فرماتے ہیں یہ دیکھو یہ عادت ہے، ہم جاتے ہیں فروٹس وغیرہ تحفے تحائف لے کے دعاؤں کا گلدستہ سجا کے عیادت کے لیے جاتے ہیں، تو پھر اپنے چائے پانی کی طرف پھر رغبت دلاتے ہیں اور کافی لمبا بیٹھتے ہیں۔ نہیں، مریض کوئی بھی ہے، کتنی ہی شان والا ہے، استاد ہے، مرشد ہے، شیخ ہے، شاگرد ہے، کوئی کاروباری پارٹنر ہے، کوئی پڑوسی ہے، کوئی کسی بھی حوالے سے ہمارا نمازی ہے، ہمیشہ اپنی سنت بناؤ، اپنا طریقہ بناؤ حضور کی سنت کو فالو کر کے۔ مریض کے پاس کم وقت کے لیے، مریض کے پاس بہت کم وقت کے لیے گفتگو کرو، مریض کے پاس لمبی دیر کے لیے نہ بیٹھو، کوشش کرو مریض کا حال چال بھی دریافت کرو تو دعاؤں کی شکل میں دریافت۔ میرے پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ کیسی تربیت فرماتے ہیں، پیچھے اے سعد بن ابی وقاص تجھے اللہ صحت دے، یا رسول اللہ آمین، ساتھ ساتھ پھر پوچھی جا رہے ہیں ساتھ پیچھے کیا چھوڑا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک ہی بیٹی ہے، ان کی ایک ہی صاحبزادی تھی، صاحبزادہ کوئی نہیں تھا، یا رسول اللہ ایک ہی صاحبزادی ہے،
سارا مال اسی کو وارث بنا کے وارثہ بنا کے، چونکہ اس کے علاوہ کوئی ہے کوئی نہیں، اس کے لیے وقف کر دوں۔ پھر ساتھ میں دیکھیں صحابی کا توکل اور دین کا شوق۔ آج ہم راحت و تسکین کے ماحول میں بھی، آرام دہ ماحول میں، فریشمنٹ کے ماحول میں بھی دین سیکھنے کا ہم میں ذوق شوق ہے ہی نہیں۔ اور کہتے ہیں جب کبھی کوئی غم سے واسطہ پڑے گا معاذ اللہ، کوئی طلاق کی نوبت آئے گی، پھر علماء کی طرف بھاگ دوڑ کرتے ہیں۔ خوشیوں میں تو ہمیں دین اور دین کے رہبران یہ یاد ہی نہیں رہتے، لیکن وہ بندہ نزا کے عالم میں ہے ساتھ میں نبی وقاص، حضور عیادت فرما رہے ہیں، دعا بھی فرما رہے ہیں، صحت یابی کی، پتہ بھی ہے جو رسول کریم کی زبان سے نکل جاتا ہے وہ وہی خدا بن جاتا ہے، وہی خدا بن جاتا ہے۔ لیکن ساتھ میں مسئلہ بھی پوچھ رہے ہیں، یا رسول اللہ چونکہ اس بیٹی کے علاوہ صاحبزادی کے علاوہ کوئی وارثہ ہے نہیں، سارا مال اس کو دینا تو دین اجازت دیتا ہے؟ کیا ہی قربان ہے، جائیں ساتھ میں نبی وقاص کے علم دین کی رغبت پر، شوق پر۔ اس لیے ہم کہتے ہیں صبح بھی مسجد آباد ہونی چاہیے، شام کو بھی ترجمۃ القرآن میں مسجد آباد ہونی چاہیے۔ کوئی تو آئے مائی کا لال جو کہے آؤ میں سارے کاروبار کو چھوڑ کے، سارے آلات کو چھوڑ کے اللہ کے سپرد کر کے رسول اللہ کی دعا لینے کی غرض سے حضور کی سنت پر پیرا دیتے ہوئے، حضرت سعد بن نبی وقاص کا طریقہ اپناتے ہوئے میں آتا ہوں علم دین کے میدان میں آگے اپنا شوق اپنی رغبت دکھاتا ہوں۔ کسی کو مال کی جستجو ہے، کوئی عزتوں کا طالب ہے، کوئی درہم و دینار کو کما رہا ہے، میں حضرت سعد بن نبی وقاص کی سنت کو کماتا ہوں۔ کوئی تو آئے، کوئی تو مائی کا لال اٹھے۔ تو حضرت سعد بن نبی وقاص نے نزع کے عالم میں بھی، آخری بیماری کے عالم میں بھی حضور سے دین کا مسئلہ دریافت کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ سارا مال دے دیں؟ فرمایا نہیں۔ یا رسول اللہ پھر آدھے کا مالکہ بنا دوں، وارثہ بنا دوں؟ فرمایا نہیں۔ تہائی بہتر ہے، تہائی بہتر ہے، ثلث بہتر ہے، تہائی بہتر ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ سارا مسئلہ سعد بن نبی وقاص کو نہیں بتایا، امت کے لیے اللہ کی نظر میں، دین کی نظر میں ہمیشہ کے لیے قانون بنا دیا۔ آج یہ ان لوگوں کے لیے مسئلہ ہے، یہ بہت بڑا نقطہ ہے، دین کا پوائنٹ ہے، جو سیکھنا چاہے، جو کہتے ہیں اسی ایک دھی دے نال لا دیتی ہے باقی انو فارغ، ایک پتر نے بہت ہی خدمت کی وہ دے نال لا دیتی ہے باقی فارغ، میں جنازہ کار نو دے دیتی ہے باقی فارغ، میں مسجد نو دے دیتی ہے باقی سارے فارغ، میں قبرستان کی چار دیواری واسطے دے دیتی ہے باقی سارے فارغ۔ نہیں، حضور نے فرمایا ثلث بہتر ہے، کیا؟ تہائی حصہ بہتر ہے، تہائی حصہ بہتر ہے۔ اس سے زیادہ کوئی اٹھا کے کہے اولاد کو فارغ کر دے، یا سارا کچھ کہے میں مسجد نو دے دیتے ہیں اولاد نو سارا کچھ ہی ختم کر دے، غیرہ دے محتاج کر دے، نہیں، یہ ہے دین کی خوبصورتی۔ دین نے جہاں اولاد کو سنبھالا دیا ہے وہاں دین کو بھی لاوارث نہیں ہونے دیا۔ پھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کی انتہا والے تھے، کیا جی؟ کیا جی؟ سخاوت کی، بولے بولے، سخاوت کی، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، مانگنے والا تیرا، اغنیاء بنتے ہیں وہ ہے قطرہ تیرا، دریا چلتے ہیں وہ ہے ذرہ تیرا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہوئے کہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قطرے سے ساری، آپ قطرے کی تقسیم فرمائے نا یا رسول اللہ، ساری کائنات اس قطرے سے سیراب فرمائے، وہ قطرہ ہی پورا نہ آئے۔ یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ سے تو دھارے چلتے ہیں دریاؤں کے، سخاوت کے ذرات چلتے ہیں، آپ کو موتی بکھیرتے ہیں، آپ کو لولو مرجان بکھیرتے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ کی کیا بات ہے؟ میرے پاک رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ قرآن ہے، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، بولے نا قرآن کہہ دیا، قرآن کہہ دیا ہے تو پھر بات ختم، پھر نہیں دیکھنا مولوی کی صورتحال ہے یا نہیں، جب کہہ دیا قرآن ہے اور عربی بول دی، قرآن کی وحی بول دی، پھر تو سبحان اللہ کی سبحان۔ قرآن کے ساتھ یہ عشق، یہ والہانہ عقیدت، یہ آپ کو بڑے بڑے رنگ دے گی۔ اللہ کی عزت و جلال کی قسم، آپ نیچے بیٹھے ہیں، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، یہ سارا صرف اور صرف صدقہ قرآن ہے، یہ حضور کی نگاہ کرم کا فیض ہے، یہ قرآن بولتا ہے جس نے ممبر پہ بٹھایا ہے۔ وگرنہ گناہوں کو دیکھیں، شامت اعمال کو دیکھیں، پچھلے دروازے پر وضو خانے سے باہر، مسجد سے باہر گلیوں میں بیٹھنے کے ہم لائق نہیں ہیں۔ اللہ کی عزت و جلال کی قسم، سب سے بڑے گناہگار ہیں، پاپی ہیں، لیکن قرآن کا صدقہ اللہ نے ممبر دیا۔ آپ قرآن کی بولیوں پر جھکنا سیکھیں، مچلنا سیکھیں، اپنا مزاج بدلنا سیکھیں، بولنا سیکھیں، صدائے حق پر قرآن پر سبحان اللہ کی تسبیحات پڑھنا سیکھیں۔ اللہ کی عزت و جلال کی قسم، جس ذاتے پر حق نے قرآن کا صدقہ ہمیں نوازا ہے وہ آپ کو کیا کچھ نہیں دے گی، آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔
قرآن کہتا ہے لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، یا رسول اللہ آپ کے لیے حسن سلوک ان کافروں سے کرنے میں کوئی دین کی نظر میں، اللہ کی نظر میں منع نہیں ہے جو کافر آپ کے دین میں آڑ نہیں بنتے، رکاوٹ نہیں بنتے۔ بڑے بڑے بادشاہ تھے، قیصر و کسریٰ کا نام تو سن رکھا ہے، حضور کی بارگاہ میں بڑے بڑے تحفے بھیجے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وصولی فرمائی۔ غلاموں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو دین کے کلمہ کو نہیں ہے، آپ کے غلام نہیں ہیں۔ فرمایا میں محسن انسانیت بن کے تشریف لایا، میں رحمت للعالمین بن کے تشریف لایا، میں مقصود کائنات ہستی بن کے تشریف لایا۔ جب صحابہ کرام کے سوالات کثرت سے ہونے لگے نا، حضور ادھر سے قتال فی سبیل اللہ کبھی انہی کفار سے ہمیں حکم جاری فرماتے ہیں، ادھر سے تحائف وصول کرتے ہیں۔ میرے رب نے قرآن مجید کی وحی نازل فرمائی، فرمایا لو محمد عربی کے غلاموں سنو، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، ہاں جو جنگ کے لیے میدان قتال کے اندر آئیں تمہارے مقابلے میں، ان سے نہیں ہدیہ قبول کرنا، نہ رسول نے نہ رسول کے غلاموں نے، اور جو نہ آئیں اس معاملے کے اندر چاہے کافر کے کافر ہوں، حضور کو اجازت ہے ان سے تحائف وصول کرنا۔ فدق کا بادشاہ تھا، فدق کا بادشاہ، 4 اونٹنیاں حضور کی خدمت میں نظر فرمائیں۔ یہ حضور کا اخلاق مبارکہ بول رہا ہے، غیر ہیں کلمہ نہیں پڑھتے لیکن حضور کو اپنا بادشاہ سمجھتے ہیں، کلمہ نہیں پڑھتے، مسجد نبی میں نہیں آتے، اللہ کی توحید کو ایکسپٹ نہیں کر رہے لیکن حضور کو تحائف پہ تحائف بھیج رہے ہیں۔ اب بتاؤں صحابت کے دریا حضور کیسے 4 اونٹنیاں دی فدق کے بادشاہ نے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہم مولویوں کو بھی چاہیے جو مسجد کے زیادہ قریب ہے محبتوں میں بھی زیادہ قریب ہونا چاہیے، دعوتوں میں بھی کوئی بندہ زیادہ قریب ہونا چاہیے، جو زیادہ نوازتا ہے اس کو قریب کر لیتے ہیں، جو مسجد کے زیادہ قریب ہے، اللہ کے گھر کی صفائی ستھرائی کے زیادہ قریب ہے، جو نمازیوں کے لیے خلوص کے ساتھ اہتمام کرنے میں، جھاڑ پونچھ میں زیادہ آگے ہے، وہ ہماری محبت میں بھی آگے کے درجے میں ہونا چاہیے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غلام کو وہ عطا نہیں فرمائی۔ بلال حبشی، بولے نا سبحان اللہ، بلال حبشی حبشہ کا غلام ہے لیکن حضور کے غلاموں کا آقا بن گیا۔ حضور کی محبت میں اس قدر پاسداری کے ساتھ، پختگی کے ساتھ حاضری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلال حبشی اذان دے، اذان ہوئی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائے نماز مکمل ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال ادھر آنا ذرا، گھٹنے کے ساتھ گھٹنے ملا۔ وہ کیا ہی شان والا بلال حبشی تھا، غلاموں کا آقا، حضور کے گھٹنے مبارکہ۔ آج مدینہ پاک کی حاضری کے لیے غلام ترستے ہوئے نظر نہیں آتے، تمنا ہی نہیں ہے، طالبین نہیں ہے، ویزا آ جائے کیا ہی بات ہے، محافل پہ محافل سجاتے ہیں، وہ کیا بات ہے تیری بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور نے جن کو گھٹنے کے اپنے گھٹنے مبارکہ کے ساتھ جوڑنے کا حکم جاری فرمایا، اجازت نامہ جاری فرمایا۔ بلال حبشی سر نیچے ہے، حضور کے حکم مبارکہ کے منتظر ہیں۔ خیال آتا ہے بلال حبشی حدیث کے اندر فرماتے ہیں مجھے یہ تھا حضور آج کوئی نماز کے لیے، کوئی مسجد کے لیے، کوئی آنے والوں کے لیے کوئی نیا حکم جاری فرمائیں۔ حضور فرماتے ہیں میری بارگاہ کے اندر 4 اونٹنیاں آئی ہیں، آئی غیروں کی طرف سے، لیکن میرے دل کے اندر اونٹنیاں آتے ساتھ ہی تیرا نام اللہ نے ڈال دیا۔ بلال پہلی اونٹنی بھی تیرے لیے ہے، دوسری بھی تیرے لیے ہے، بلال تیسری بھی تیرے لیے، بلال چوتھی بھی تیرے لیے ہے۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں 4 کو کیا کروں گا؟ لوگ کہتے ہیں حضور کو خبر نہیں ہے، حضور فرماتے ہیں اذان دے کے بلال فارغ ہوا، کوئی مسئلہ ڈسکس نہیں کیا، کوئی پنچایت کوئی کچہری سسٹم نہیں تھا لگایا، بلال نے خود بھی نہیں خرچ کیا۔ میں بار بار یہی کہتا ہوں بے خبر ہو جو غلاموں سے مواقع کیا، حضور تو خبر رکھتے ہیں نا۔ حضور نے فرمایا بلال تو سوال کرتا ہے میں 4 اونٹنیوں کو حضور کیا کروں گا؟ بلال تجھ پہ میں جانتا ہوں اللہ کا نبی پر آپ کو کہ مجھے اللہ نے سارا معاملہ آشکار کر دیا، وہ تجھ پہ بڑا قرضہ ہے، 4 اونٹنیوں کو سیل کر بیچ، جو باقی بچتی ہے اس پر سواری کیا کر۔ مؤذنوں کی اللہ کے دربار میں، اللہ کے رسول کی دربار میں بڑی شان ہے، باقی پیدل چل کے آئیں گے تو اونٹنی پر سواری کر کے آئے گا، اور جو بیچ سکتا ہے بیچ اور اپنا قرض اتار۔ بلال حبشی کہتے ہیں حضور کے قصیدے پڑھتے ہوئے حضور کی بارگاہ انور سے رخصت ہوئے، کہتے ہیں آقا ہو تو ایسا ہو جو اذان کی ڈیوٹی بھی لگائے میری، حبشہ کے غلاموں میں سے بھی غلامی کی زندگی سے مجھے آزاد کروائے صدیق اکبر کے دستے طیبہ سے واسطے سے، اور پھر مجھے غلاموں کا آقا بنائے، اور پھر مسجد میں میرے ثواب کے لیے، میرے اجر کی زیادتی کے لیے اللہ کے دربار میں دعائیں کرے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ آقا ہیں یا غلام ہیں؟ حضور کے غلام ہیں، حضور کے خلیفہ ہیں، لیکن کیا ہی بات ہے، کوئی تو مجھے دکھاؤ نا جو بڑا ہو کے استاد ہو کے شاگردوں کو کہے بیٹا میرے حق میں دعا کیا کر،
باپ ہو کے اپنی اولاد کو کہے بیٹا میرے حق میں دعا کیا کر. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں, سنن ابی داؤد شریف کی روایت بتا رہا ہوں, سیاستہ کا سبق سنا رہا ہوں. حضور کی حدیث مبارکہ ہے, جب بھی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے غلام کو دیکھتے ہیں نا, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ شریف میں ہوتے ہوئے, میرا غلام سیدنا فاروق اعظم یہ مکہ شریف جا رہا ہے, تو کیا فرماتے تھے؟ حدیث کے لفظ بھی سنا دوں, لا تنسا یا اخی من دعائک, اے میرے بھائی جایا کر مکہ شریف میں, جیسے ہی تم پہنچے ہم بھائیوں کے لیے بھی اللہ کے حضور دعا دستے دعا کو بلند کیا. حضور فرما رہے نبیوں کے سرور ہو کے یہ عاجزی کا درس دے رہے, کوئی بلند و برتر نہیں ہے. اللہ نے دربار والی شان, امامت والی شان, سرداری والی شان دی ہے, لیکن عاجزی اتنی ہے. یا رسول اللہ میں فرمایا ہاں تو, میں حکم دے رہا ہوں میرے حق میں, یا اخی بھائی کہہ رہے ہیں, غلام بھی نہیں کہہ رہے, غلام بھی نہیں کہہ رہے, یا اخی لا تنسا من دعائک, اے میرے بھائی جب مکہ پہنچے نا اللہ کے حضور دستے دعا بلند کرے گا, میرے بھائی کے حق میں بھی اللہ کے حضور دستے دعا کو بلند. اور یہ حضور سبق سنا کے جا رہے ہیں, بڑوں کو چاہیے چھوٹوں سے دعائیں کروایا کریں. حضور نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, حضرت جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, عاشقوں کے ایک اور امام حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیجا. داتا صاحب نے کشف المعجوب کتاب, لوگ کہتے ہیں تصوف کیا ہے, روحانیت لگی لپٹی باتیں ہیں. داتا صاحب فرماتے ہیں آؤ میں تمہیں بتاؤں کشف المعجوب ہے کیا, روحانیت کا خزانہ, روحانیت کا جن کا کوئی پیر و مرشد نہیں ہے نا, جو کہتے ہیں ڈائریکٹ اللہ تک پہنچنا ہے, اس کتاب کو کم از کم پڑھا کر, اندر بھی صاف ہوگا, باہر کا گند بھی دھلے گا, چہروں پر بھی نور نور علی نور کی کیفیت طاری ہوگی. داتا صاحب فرماتے ہیں جب گئے دونوں ہستیاں خلفائے راشدین, وہ ایسے کرنی عاجزانہ دست بستہ عرض کرتے ہیں حضور آپ کی کہاں شان, حضور کے جانشین, حضور کے وزراء, میں گناہگار. کہتے ہیں نہ گناہگاری کی بات ہے, نہ جانشینی اور خلافت کی بات ہے, بات ہے حکم رسول اللہ. ہمارے رسول اللہ حکم کر کے گئے ہیں, میری امت کا ایک قرن کا رہنے والا فقیر تبا بندہ, ماں کی خدمت میں پیش رہنے والا. نوجوانوں سن رہے ہو, ویسے کرنی نے مقام پایا حضور کی خدمت میں, حاضری ایک مرتبہ بھی نہیں دی, لیکن ماں کی خدمت کے سلے میں اللہ کے رسول نے عاشقوں کا امام بنایا. ماں کی خدمت, اس کی غوث کو بھی ضرورت ہے, محدث کو بھی ضرورت ہے, مجھ جیسے مقرر نکمے مولوی کو بھی ضرورت ہے, بڑے بڑے پیروں کو عالموں کو ضرورت ہے, بڑے بڑے مسجد نبوی کے اور مسجد الحرام شریف کے ائمہ کو بھی ماں کی خدمتوں کی, ماؤں کی دعاؤں کی ضرورت ہے. گناہگار ہو تو ماؤں کی عزتوں کو سنبھال کے رکھا کرو, باپ کے درجے کو شفقت کی نظر سے دیکھا کرو. لتاڑ کے آ جاتے ہو ہم بڑے نمازی ہیں, ماں باپ بے نمازی ہیں. میرے پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کے قدموں تلے جنت ہے. تمہاری جنت کہاں ہے؟ ماں کے قدموں تلے. ماں بے شک ہے روزہ دار ہے اور میں روزے دار ہوں, ماں بے شک بے نمازی ہے, ماں بے شک اس کا چال چلن درست نہیں ہے, ماں ہے. ہم سب کی جنت اپنی مسلمان ماؤں کے قدموں کے نیچے. میرے پاک رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنا کچھ عطا فرماتے تھے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جان حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال فرما گئی. اب چاہیے تھا نا جنازہ پڑھ آگے شریعت تو یہ ہے کہ دفنا دیا جائے اور پھر بیوی ذات ہے, لیکن کیا ہی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے, کیا ان کے گھرانے اہل بیت طاہر کا, حضور کی نسل کا مقام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص مبارکہ پہنی ہوئی اتاری اور حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کفن شریف عطا فرما, پھر دفنانے لگے, قبر کے اندر اتارے جانے لگے میت کو. حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ, میری ماں کو قبر میں مت اتارنا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چند لمحوں کے لیے خود قبر کے اندر لیٹے میت کی طرح, پھر باہر نکلے, پھر خود جواب ارشاد فرمایا. سیاستہ کی ساری کتابوں میں یہ مسئلہ موجود ہے. حضور فرمانے لگے او میرے صحابہ, دو باتیں میں نے کی ہیں, نہ شریعت بدلی ہے نہ قرآن کی وحی بدلی ہے. شریعت بھی وہی ہے, دین بھی وہی ہے, وحیاں وہی ہیں, لیکن میں اس لیے اپنی ماں کو اپنی قمیص میں کفن دے رہا ہوں. اپنی ماں کو, لفظ دیکھیں کس کو ہیں, کس کی ماں تھی ظاہری طور پر؟ علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, جو علی کو کہتے ہیں یہ صرف مرتضیٰ ہے اور جو ذات نبی کو کہتے ہیں یہ صرف مصطفیٰ ہیں. وہ سمجھ جائیں اسی نقطے کو.
ذات مصطفیٰ ذات مرتضیٰ سے جدا نہیں ہے، ذات مرتضیٰ سے ذات مصطفیٰ جدا۔ وہ میری ماں ہے، میں نے اپنی ماں کو اپنی قمیص والا کفن اس لیے دیا ہے تاکہ میری ماں جیسے ہی ہم دفنا کے فارغ ہوں اللہ کے دربار میں پہنچے اور جنت کا لباس عطا فرمائے۔ جنت کا لباس۔ آل بیت کون ہے؟ جنتی۔ علی شیر خدا کون ہے؟ جنتی ماں کے جنتی پتر، جنت دینے والے سردار ہیں۔ حسین علیہ السلام جنت کے بادشاہ، امام حسن مجتبیٰ کریم جنت کے وارث ہیں، جنت کے بادشاہ ہیں۔ جنت بٹے گی انہی کے ہاتھوں سے، انہی کے لبوں سے بٹے گی۔ میں نے اپنی ماں کو اپنا کرتا قمیص مبارکہ اس لیے عطا کی ہے تاکہ میری ماں جنت کا لباس پہنے۔ یا رسول اللہ آپ لیٹے کیوں ہیں؟ فرمایا نہ نبی کی شریعت بدلی ہے، نہ قرآن کی وحی بدلی ہے، میں اس لیے لیٹا ہوں تاکہ میری ماں کے اگر کوئی قبر کے معاملات کے اندر کوئی انتشار واقع ہو، کوئی افراتفری، کوئی فتنہ پرور چیزیں واقع ہوں، نبی کے جسم مبارکہ کی برکت سے اللہ ان کو آسانی عطا فرمائے۔ یہ ہے وہ جو کہتے ہیں حضور کے دربار سے کیوں لپٹتے ہو، جالیوں سے کیوں لپٹتے ہو، رو رو کے درود و سلام کیوں پڑھتے ہو؟ یہ اس کا جواب ہے حدیث مبارکہ کے اندر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کے لیے آسانی عطا فرمائی۔ پھر دو صحابیوں کے بارے میں روایات میں موجود ہے، ایک کا نام حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور دوسرے کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی ازار شریف تھا، ایک ہی ازار شریف، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تہمت شریف، ازار شریف ان کو کفن کے لیے عطا فرما دیا۔ فرمایا جنہوں نے دین کی دفاع کے لیے جانوں کی بازی تک لگا دی، اللہ کا رسول ان کے لیے ازار کو بچا کے رکھے۔ یہ اللہ کے بھی محبوب ہیں، اللہ کے رسول کے بھی محبوب۔ یہ ہے میرا پیغمبر عظیم تر کا مطلب۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں انہوں نے کہیں بھی تنہا اپنی امت کو نہیں چھوڑا، اپنے غلاموں کو نوازنے آئے تو حد کر دیا، سخاوت پہ آئے دریا بن گئے، نوازنے پہ آئے، چمکنے پہ آئے، آسمانوں کی تاروں کی کیا روشنیاں ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ چمک دمک کا دریا ہیں، بحر بے قرار ہیں کہ تارے بھی آپ کی محبت میں غوطہ زن ہو کے روشنیاں پاتے ہیں۔ فَإِنَّ فَضْلَ، میں نہیں کہہ رہا، امام شرف الدین بوصیری قصیدہ بردہ شریف لکھنے والی ہستی جنہوں نے قصیدہ لکھا حضور کی بارگاہ میں فقط پیش کیا، حضور نے چادر عطا فرمائی۔ امام بوصیری کہتے ہیں فالج کا مرض جاتا رہا، میں صبح کو اٹھا حضور کی آمن شریف کی تازہ خوشبو مچل رہی تھی، اور جو حضور نے خواب کے عالم میں میرے قصیدے کو قبولیت کا شرف بخش کے جو مجھے بردہ نام بھی اس لیے پڑا قصیدہ کا، عربی میں چادر کو کہتے ہیں، مجھے جو چادر عطا فرمائی میں نے دیکھا تو سرانے میں نبی کی عطا کردہ وہ چادر مبارکہ بھی پڑی۔ آپ کیا کہتے ہیں حضور کے بارے میں؟ فَإِنَّ فَضْلَ رسول اللہ جاہو کبھی اِذَا الْكَرِيمُ تَجَلَّى بِاسْمِ مُنْقَسِمٍ۔ یا رسول اللہ آپ وہ کریم ہستی ہیں، اللہ نے سارے کرم کی نہریں آپ کے دم قدم سے سارے جہان کو عطا۔ آپ نہر کا رخ جس طرف کر دیتے ہیں وہ نسلوں کی نسلیں سمر جاتی ہیں، سخاوت کا دریا بن جاتی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ سے جڑنے کی توفیق بخشے۔ جو دوست آئے ہیں وہ سنیں اس خطبے کا آخری پیغام۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے کو اللہ تعالیٰ اپنی ذات پر ایمان باللہ کا درجہ عطا کر دے، فرمایا دوسرا درجہ اس کے لیے لوگوں میں محبت کا بانٹنا۔ ایمان باللہ ہے سب کے پاس، توحید ہے سب کی مکمل بحمدللہ تعالیٰ، اللہ کو مانتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ کا یہی حوالہ ہے نا ہمارے پاس۔ اس کے بعد دوسرا درجہ لوگوں میں محبت، لوگوں میں محبت۔ فرمایا یسرو، حضور کا فرمان بخاری سے پڑھ رہا ہوں، یسرو ولا تعسرو وبشرو ولا تنافرو۔ اے میرے غلاموں لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، اے خدا کا واسطہ ہے لوگوں کے لیے ولا تعسرو، مشکلات نہ پیدا کرو۔ مائیوں کا بوجھ بھی سروں سے اتار کے حضور نے کاشانہ نبوت پر اٹھایا، ان کے گھروں تک چھوڑ کے آئے۔ حضور کوئی غلام نہیں تھے، معاذ اللہ حضور کوئی کمی نہیں تھے، حضور کوئی نوکر چاکر نہیں تھے، نوکر بھی ان کی خدمت میں تو آئے تو حضور نے سردار بنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدمتوں کا حوالہ تھے، محبتوں کا حوالہ تھے، شجاعت کی داستان تھے، حیا کا پیکر تھے، سخاوت کا بہرے بے قرار تھے۔ حضور نے یہ غلاموں کو میسج دینے کے لیے یہ بوجھ اٹھائے، میں نبی ہو کر بھی، اولین کا امام ہو کر، آخرین کا معبود پیغمبر ہو کر میں بوجھ اٹھانا پسند کرتا ہوں۔ تم بھی کسی کا بوجھ اٹھانا، کسی کا درد بانٹا کرو، کسی سے دکھ سکھ شیئر کیا کرو۔ امت کے بڑے بوجھ ہیں، مہنگائی کا بوجھ ہے، معاشی پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں،
بیٹے بے وفا ہیں، اولادیں باغی ہو چکی ہیں، والدین کا کوئی پرسان حال نہیں۔ اس غم کی کیفیتوں میں ایک تو جہاں نمازی بننا ہے، جہاں مساجد کو آباد کرنا ہے، جہاں روٹھے ہوئے، مساجد کے بھی روٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، صرف رشتوں کے روٹھے ہوئے نہیں ہوتے، مساجد کے باغی لوگ ہوتے ہیں، روٹھے ہوئے ہوتے ہیں، باہر کہتے ہیں اللہ مساجد کرم کر، لیکن مسجد سے خود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے خود روٹھے ہوئے ہیں، خود کٹی کی ہوئی ہے، ان کو بھی منا کے لانا ہے اللہ کے دربار میں آ کے سجدے میں اللہ کی عطا سے۔ مولویوں کے پاس، میرے پاس کوئی ہدایت نہیں ہے، قل ان ہدی اللہ والہدی، اللہ کی عطا سے اللہ نے لکھ دیا ہے ان کو سجدہ ریزی کا شرف دینا، ان کو لانا ہے، نمازی بنانا ہے۔ ایک تو یہ میسج۔ دوسرا میسج، باہر کے ماحول کے اندر جو مسجد سے دور ہیں یا قریب ہیں، سب کے لیے محبتیں عام کرتے جاؤ، محبتیں عام کرتے جاؤ، دکھ سنتے جاؤ، لوگوں کی معاشی پریشانیاں کم کرتے جاؤ، دکھ بانٹنا سیکھو، گھروں کے اندر محبت بانٹنا سیکھو، اولاد والے ہو اپنی اولادوں کو اپنے قریب کرو۔ جب ہر وقت جھاڑ پونچھ کرنی ہے تو ان کو تو جو دوستانہ ماحول کا میلہ لگا ہوا نظر آتا ہے وہی باغ جنت ہے ان کے لیے، وہ ان کے زیادہ قریب ہیں، اپنے قریب کریں، لوگوں کے قریب کے بجائے اپنی سوسائٹی، ماں باپ کو چاہیے اپنی اولادوں کو اپنی تربیت میں لے، اپنی گودوں میں محبت بانٹے، ان کے لیے دستے دعا بلند کیا کریں۔ ماؤں کی زبانوں سے بد دعائیں بلند ہوتی ہیں، حضور نے ماں باپ کو جھاڑ کے بھی منع فرمایا، فرمایا میری رحمت ہے، زحمت نہیں بن کے آیا۔ خدا کی قسم ماں کو چاہیے، باپ کو چاہیے اپنی اولادوں کے لیے کسی بھی لمحے بد دعا کے کلمے نہ کہا کرے۔ بہت سے اوقات قبولیت کے ہوتے ہیں، اللہ رحمتیں عطا فرمانا چاہتا ہے، ماں یا باپ رحمتوں کے دروازے بد دعائیہ کلمات جاری کر کے اللہ کے کھلے ہوئے دروازے بند کر دیتے ہیں، ہم خود اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ذات مصطفیٰ سے، سیرت مصطفیٰ سے، انوار مصطفیٰ سے، ادب مصطفیٰ سے، حضور کے گھرانے کے ادب سے، اصحاب پاک کی ادب سے اللہ پاک ہمیں ادب سے جوڑے رکھے، اور اللہ پاک ہمیں حضور کی نسبتیں ہمارے ساتھ سلامت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔